السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذوالفقار علی، اقبال سوسائٹی لندن کی جانب سے آج پھر بروز اتوار 28 مارچ کو آپ کی خدمت میں شریف بکاس صاحب، کیسر محمود اور سلیم رضا ہمارے اقبال سوسائٹی کے جو ممبران ہیں ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں آج ہم پھر حاضر ہو رہے ہیں۔ ہمارا پروگرام ہر اتوار کو دن کے 1 بجے اتوار ہوتا ہے، اور آج امید ہے کہ آپ سب لوگ اس پروگرام کو دیکھ کر مستفید ہوں گے۔ آج وقت تھوڑا سا بدلا ہے، انگلینڈ میں 1 گھنٹہ سمر ٹائم ہو گیا ہے اور 1 گھنٹہ آگے بڑھا ہے، تو اس کی وجہ سے شاید کچھ لوگوں کو ٹائمنگ کی پرابلم ہو۔ بہرحال انشاءاللہ جو ہے نا یہ پروگرام، یہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو آج ناظرین ہمارا پروگرام جو ہے وہ اقبال ہی کے سلسلے میں ہے، اور اقبال اور رومی، مولانا رومی جو کہ 13ویں صدی کے فلاسفر اور شاعر بھی تھے، اور علامہ اقبال کی نظر میں رومی ایک بہت بڑے گائیڈ تھے ان کے لیے، اور علامہ اقبال نے اپنی بہت سی کتابوں میں مولانا رومی صاحب کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ ایسی وہ کون سی بات تھی مولانا رومی صاحب کی جو کہ علامہ اقبال کو اتنی اچھی لگی کہ انہوں نے ان کو اپنا رہنما بنا لیا؟ تو میری نظر میں سب سے جو بہتر چیز علامہ اقبال کو لگی وہ مولانا رومی کی قرآن کی انٹرپریٹیشن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی، اس کی وجہ سے علامہ اقبال صاحب نے مولانا رومی کو اپنا گائیڈ سمجھا۔ تو آج اس سلسلے میں ہم پروفیسر محمد شریف بقا، جو ہمارے اقبال سوسائٹی لندن کے بانی ہیں، پچھلے 54 ایئر سے ماشاءاللہ اس کو چلا رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بڑا ایک اعزاز ہے کہ یہ آج اتنی اچھی خدمت کر رہے ہیں اقبالیت کی اور اسلام کی۔ تو آج ہم نے ایک خاص شعر پک کیا ہے، اور اس شعر کی وضاحت، انٹرپریٹیشن اور ڈیٹیل ہم پروفیسر محمد شریف بقا صاحب سے جانیں گے، اور یہ شعر مولانا رومی ہی کے سلسلے میں ہے۔ تو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی بیچ و تاب رازی۔ تو یہ رومی اور رازی کا جو تسلسل ہے، اقبال نے رومی کو بھی چنا، رازی کے بارے میں بھی فرمایا۔ تو آج جناب میں دعوت دوں گا پروفیسر محمد شریف بقا صاحب کو کہ وہ آج اس شعر کی جو ہے مزید وضاحت اپنے خوبصورت انداز میں بیان فرمائیں۔ تو جناب پروفیسر محمد شریف بقا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ڈاکٹر ذوالفقار صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے مولانا روم کے ساتھ اقبال کی جو نسبت اور محبت ہے اس کا ذکر کیا، اور کس صدی کے میں وہ پیدا ہوئے وہ بھی آپ نے بتا دیا۔ تو آج کا جو شعر ہے وہ بڑا اہم شعر ہے کہ علامہ اقبال کا وہی جو آپ نے کہا کہ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں ہیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راسی۔ اب اس میں سوال جو ہے وہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں بیان کرنے والی، کہ علامہ نے کہا کہ میری زندگی میں نے جو گزاری تو میں راتوں کو، کبھی تو وہ میں مولانا روم کی جو پرسوز شاعری ہے جس میں حرارت ہے ایمان کی، اور جذبہ ہے اور ولولہ ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور کبھی جو ہے وہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی طرف میری نسبت ہوتی۔ امام فخر الدین رازی جو ہے یہ 5ویں جو صدی ہے نا، جو اس کے آخر میں قریب میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد یہ 2 صدی میں 6 صدی جو ہجری ہے اس میں انتقال ہوا ان کا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کا جو پیچ و تاب ہے وہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے کوشش کی کہ جو زندگی کے حقائق ہیں ان کو عقل کی روح سے سمجھا جائے اور منطق کے انداز میں اس کو بیان کیا جائے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر کی، اس کا نام ہے تفسیر کبیر۔ یہ تفسیر کبیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس تفسیر میں سب کچھ موجود ہے سوائے تفسیر کے۔
مراد یہ ہے کہ تفسیر قرآن حکیم کی کم ہے اور زیادہ تر انہوں نے اس میں منطقیانہ اور جو فلسفیانہ جو مسائل ہیں اس کی طرف انہوں نے کیا. ہوا یہ ہے کہ یہ کچھ چند صدیاں پہلے، ان سے چند صدیاں پہلے، یہ یونان کے جو مشہور و معروف یہ فلسفی جو گزرے ہیں، خصوصاً افلاطون اور ارسطو، ان کا ہماری الہیات پر، تصوف پر بہت گہرا اثر ہے. اور لوگوں نے وہ کوشش کی، ان کی جب کتابوں کے ترجمے ہوئے، مامون الرشید نے، وہ بڑا ان کا دیوانہ تھا یونانی لٹریچر کا، تو اس نے وہ کتابیں وہاں سے منگائیں اور اس کے بعد یہاں اس کا سلسلہ شروع ہو گیا. لوگوں نے پڑھا اور اس کے بعد وہ ان کے خیالات سے متاثر ہوئے اور اسی انداز سے انہوں نے اسلامی حقائق کو منطق اور فلسفے کی روح سے دیکھنا شروع کیا. تو اب یہ جو پیچ و تاب رازی ہے، مراد یہ ہے کہ امام فخر الدین رازی، وہ انہوں نے جو زندگی کے جو مختلف مسائل تھے ان کو سمجھا ہے عقلی طور پر، عقل کے ذریعے، منطق کے ذریعے. اور مولانا روم نے وہ جو طریقہ ہے وہ عشق الہی جو ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو محبت تھی اس کے ساتھ، تو دونوں کا اقبال نے اس میں مقابلہ کیا کہ اقبال کہتا ہے کہ کبھی تو میں متوجہ ہوا مولانا روم ان کے وہ کلام سے اور وہ ادھر میری توجہ جا رہی ہے، اور کبھی جو ہے وہ یہ منطق اور فلسفیانہ جو باتیں ہیں امام فخر الدین رازی کی، اس طرح میرا ذہن گیا ہے تو میرے اندر بھی الجھن پیدا ہوئی. اصل میں یہ ہے کہ علامہ اقبال نے بذات خود ان کا جو اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا وہ اس کا تعلق ہی ہے اس کے ساتھ، فلسفے کے ساتھ تھا. تو فلسفہ ان کی وہ ان کو معلوم تھا، اچھی طرح واقف تھے. اس طرح انہوں نے بھی کوشش کی اپنے طور پر سمجھنے کی. تو یہ اس کا جو مختصر سا بیک گراؤنڈ ہے. تو علامہ نے کہا کہ وہ میری زندگی جو ہے کبھی منطق اور فلسفے کی طرف اور کبھی تصوف اور الہیات کی طرف. تو اب جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہمارے ان سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے جو مسلمان فلسفی تھے انہوں میں کچھ فرقے تھے، مثلا اشاعرہ، معتزلہ، اور اس کے علاوہ دوسرے تھے وہ پہلے جبری اور قدریہ. یہ فرقے پیدا ہوئے، ان فرقوں نے وہ مذہبی جو معاملات ہیں، عقائد ہیں، ان میں اثر رسوخ شروع کر دیا. اب کئی لوگ جو تھے، وہ لوگ عوام جو تھے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ قرآن سے ہٹ کر یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں فلسفے کے انداز میں اور عقل کے انداز سے، اور یہ غلط ہے کیونکہ عقل جو ہے وہ ہر بات کو نہیں سمجھ سکتی، وہ بڑی محدود ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. اقبال نے یہ کہا کہ کبھی عقلی جو مسائل ان کی طرف توجہ ہوتی میری، اور کبھی مولانا روم کے یہ جو صوفیانہ خیالات جو ہے اسلامی حقائق ہیں ان کی طرف جاتی تھی. تو لیکن اقبال نے آخرکار فیصلہ وہی کیا. علامہ اقبال نے ایک اور ہمارے بڑے مشہور فلسفی گزرے ہیں، فلسفی بھی ہیں اس میں، وہ جو ہے وہ بو علی سینا ہے. تو اقبال کا شعر ہے کہ بو علی اندر غبار ناکہ گم اور دست رومی پردائے محمل گرفت. یعنی وہ کہتے ہیں کہ بو علی سینا جو ہے وہ صرف فلسفیانہ طور پر وہ حقائق جو ہے ان کو تلاش کرنے میں لگا رہا، لیکن مولانا روم نے عشق الہی اور محبت الہی کی بنا پر وہ کیا کیا کہ انہوں نے جا کر محمل کا، اس میں محمل میں جو محبوبہ بیٹھی تھی، مراد تو وہی ہوتی ہے نا عام طور پر، کیونکہ وہ محبوبہ جو تھی وہ محمل میں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ لوگ ان کے پہنچتے ہیں جس کو سفر ہو رہا ہے اونٹنی کا. تو وہ کہتے ہیں کہ بو علی اندر غبار ناکہ کو، کہ بو علی سینا جو ہے وہ تو یوں سمجھیے کہ وہ اونٹنی پہ ہیں اور وہ جا رہے ہیں، لیکن